تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر کے بتا دیا، مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی کی عظمتوں کو کون چھو سکتا ہے، ہر کارکن کہتا ہے میرا لیڈر تو پھر میرا لیڈر ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ کی زبان سے میرے حضور کے قصیدے حواریوں نے سنے تو حیرت ہوئی انہیں، تو انہوں نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی، جو بن باپ کے پیدا ہوئے، جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی بخشیں، جو ہاتھ لگائیں تو کوڑے کو شفا ہو جائے، جو نابینا کی ہاتھوں پہ انگلیاں رکھیں تو نور اترنے لگ جائے، اتنی عظمتوں کے مالک، اور آپ سے بھی کوئی افضل ہوگا جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہیں، حالانکہ تحریف ہو چکی ہے ان کتابوں میں، لیکن یہ لفظ آج بھی کسی وجہ سے رہ گئے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ ہم اس نبی کے غلام، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ورنہ لوگ انتظار کرتے رہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ہاتھ اٹھا کر کے سینے حرم میں دعائیں مانگی گئی جس کے لیے، مالک بھیج بھی دے، انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی، منتظر رہا زمانہ، لوگ انتظار کرتے رہے۔ بحیرہ راہب راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، نستورہ راہب شام کے راستے کے اندر کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، دنیا منتظر رہی، منتظر رہے کب وہ آئے گا اور ہماری آنکھیں پیاس بجھائیں گی اس کے دیدار سے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ لوگوں نے انتظار کیے، نبیوں نے انتظار کیے، ان کی ٹیموں نے انتظار کیے، وقت لیل و نہار کی کروٹیں بدلتا رہا، زمانہ منتظر رہا، یہ فلک پیر چشم بھرا رہا، زمین راہیں تکتی رہی، صحیفوں میں خبریں دی گئی، کتابوں میں لکھا گیا، پیغمبروں نے قصیدے پڑھے، مصلحین نے ترانے گائے، دنیا منتظر چشمے بھرا تھی کہ وہ آنے والا کب آئے گا، اور بڑے بڑے لوگ آرزو کرتے رہے، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے اس احمد کی امت سے بنا دے۔ تمنائیں کتنے لوگوں کی، 12 نبیوں نے روایات میں آتا ہے اس بات کی آرزو کی کہ ہمیں حضور کی امت ہونے کا اعزاز ملے، نبی ہونے کے باوجود۔ میں اور آپ، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا تھی؟ ذرا اپنے من میں اتر کر کے دیکھیں کہ ہم ہوتے کون ہیں۔ لیکن کیا یہ اعزاز ہمارے لیے کم ہے کہ ہم غلام رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اٹھائے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، وہ شفاعت ہی تو ہمارا سہارا ہے۔ ورنہ جو اگر میں اور آپ اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں کتنا میلا من ہے ہمارا، کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں ہماری سوچوں میں، خیالوں میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، ہمارے رزق کو کمانے کے انداز میں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنی نظروں سے گر جائیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم ہیں کون؟ لیکن قیامت کے دن شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جو کہا گیا امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش میں کروں گا، تو حضور شفیع بن کے جب قیامت کے دن آئیں گے تو پھر سفارش اور شفاعت کی بھیک لینے ہمارے جیسے مسکین کتاروں میں کھڑے ہوں گے، تو کیا یہ اعزاز، یہ فخر ہمارے لیے کم ہے کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے؟ یہ اعزاز ہمارے لیے تھوڑا ہے کہ ہم ان کے نوکر ٹھہرے؟ تو ساری زندگی میں تو یہ بات ہر بار کہتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہ ہو۔